الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کل سوشل میڈیا پر ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کے نزدیک مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور حضرات اہل بیت کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبتیں اس وقت تک نامکمل ہیں جب تک حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کو نشانہ طعن نہ بنا لیا جائے۔ کسی کی تعریف کرنے کے لیے کسی کی توہین کرنے کی یہ بدترین مثال ہے جو بیمار مزاجی کی علامت ہے۔ اب تو حد ہو گئی ہے کہ سنیوں کے لبادے میں چھپے رافضیوں نے شیعوں کے گھسے پٹے اور رٹے رٹائے اعتراضات کا تمار باندھ دیا ہے۔ تقریباً 39 اعتراضات اس وقت اس بحث کے متعلق سب سے زیادہ سرخیوں میں ہیں اور واٹس ایپ اور فیس بک پر گردش کر رہے ہیں۔ ان اعتراضات میں کمال چابک دستی سے نہ صرف یہ کہ حدیث کی کتابوں میں خیانت سے کام لیا گیا ہے بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ کفریات بھی منسوب کر دیے گئے ہیں، جیسے بالترتیب اعتراض نمبر 9، 10 اور 13 میں ہے۔ نمبر 9، احکام قرآن کی مخالفت کروانا اور صحابہ کرام اور صحابہ کو حرام کھانے کی ترغیب دینا، ایک دوسرے کا قاتل جائز قرار دینا۔ صحیح مسلم 4776، اس پر کتنا ثواب ہوگا؟ نمبر 10، سود کو اعلانیہ جائز قرار دینا، صحیح مسلم 04061، اس پر اجر کتنا ملتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ نقل کفر نباشد، دھوکے باز کہنا۔ بخاری شریف شرح مشکل الآثار امام الطحاوی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 54، اس پر ثواب، یعنی اس مضمون کو لکھنے والوں کا مقصد یہ ہے کہ معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حرام کھانے کی ترغیب دیتے تھے، ایک دوسرے کے قتل اور سود کو جائز قرار دیتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ نقل کفر نباشد، دھوکے باز کہتے تھے۔ استغفر اللہ العظیم۔ ان عبارتوں کی تلاش میں لگیے تو مسلم، بخاری اور شرح معانی الآثار میں دور دور تک ان مفاہیم کا سراغ نہیں ملے گا۔ اہل علم خوب جانتے ہیں کہ علمی دنیا میں نہ خیانت کرنے والوں کی کوئی کمی رہی اور نہ اپنے مطلب براری کے لیے افتراء بازی کرنے والوں کی، لیکن الحمدللہ رب العالمین جب ایسے افتراء باز ننگے ہوئے ہیں، یہ پایا گیا ہے کہ ان کا تعلق کسی باطل جماعت یا گمشدہ راہ فرقے سے ہے۔ امید نہ تھی کہ اپنے آپ کو جماعت حق اہل سنت و جماعت سے وابستہ گردانے والے دشمنان معاویہ بھی اس قدر بے ایمانی پر اتر آئیں گے کہ صحابی رسول کی دشمنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی جھوٹ منسوب کرنے میں دریغ نہیں کریں گے۔ کون نہیں جانتا کہ یہ تمام باتیں از روع شرع کفریات کی فہرست میں آتی ہیں، لیکن کون تاریخ نہیں جانتا کہ آج تک کسی گالی قسم کے رافضی نے بھی ان باتوں کی بنیاد بنا کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تکفیر نہیں کی۔ اس کی 5 وجہیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، یا تو خود معترضین کے نزدیک بھی یہ اعتراضات بے بنیاد ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنا بھرم بچانے کے لیے ان کی تکرار تو کرتے رہتے ہیں لیکن علمی طور پر ان کو سند بنا کر اپنا مدعا حاصل نہیں کر پا رہے۔ نمبر 2، یا یہ اعتراض کرنے والے اتنے جاہل ہیں کہ انہیں اعتراض تو سمجھائی دے رہا ہے لیکن اس کی گہرائی کا اندازہ نہیں کر پا رہے، بلکہ عقلیں ماری گئی ہیں کہ اتنی زبردست کفریہ اعتراضات کے باوجود حضرت امیر معاویہ کو حضرت اور صحابی رسول ہی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔
جبکہ اگر حضرت امیر معاویہ نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشت کو کافر جانتے ہوئے ادباً حضرت کہتے ہیں تو خود اپنے ایمان کی خیر منائے۔ نمبر تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ امت آج تک امیر معاویہ کے ان کفریات سے یا تو دیدہ و دانستہ اغماز کرتی رہی، اور پہلی بار اچانک یہ حق پسند جماعت حرکت میں آئی جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنا چاہتی ہے۔ چوتھی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان چند کثیر المطالعہ معترضین کے علاوہ کسی بھی حدیث دان یا تاریخ دان کی ان ماخذ تک آج تک رسائی نہیں ہو سکی۔ نمبر 5 پھر یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ ان حضرات کی قوت فہم اتنی تیز ہے کہ بخاری مسلم سب پڑھاتے رہے، لیکن محولہ بالا حدیثوں کا جو مفہوم انہوں نے سمجھا آج تک کوئی شیخ الحدیث نہ سمجھ سکا۔ عقلوں پر ماتم کا موقع یہ ہے کہ اگر یہ درج بالا کفریات ثابت ہیں تو پھر یہ حضرات دوسری فضولیات کی وجہ صرف اسی پر اپنا زور کیوں نہیں صرف کرتے کہ ایک بار میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کفر ثابت ہو جائے اور اس کے ساتھ سرے سے مسئلہ ہی ختم ہو جائے۔ سچ یہ ہے کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ موقع کی مناسبت سے اعتراضات کی اس تومار میں سے اعتراض نمبر 7 کی بے ایمانی دیکھتے چلیے۔ اعتراض یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ممبروں پر گالیاں دینا، جس کے متعلق ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ تم لوگ رسول اللہ کو گالیاں دیتے ہو، کیونکہ علی کو گالی دینا رسول اللہ کو گالی دینا ہے۔ صحیح بخاری 4251، ترمذی 3712، مسند الاحکام 4744، مسند ابی یعلا 7013، المعجم الصغیر طبرانی 882، نسائی الکبریٰ 8476۔ اس پر کتنا اجر ملے گا؟ یعنی معاذ اللہ رب العالمین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پر حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو گالیاں دیا کرتے تھے۔ سنن کبریٰ میں منقول یہ پوری حدیث پڑھیے اور پھر بتائیے کہ اس میں کس لفظ سے غیب سمجھ میں آ رہا ہے کہ حدیث حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ہے اور حضرت ام المؤمنین کے مخاطب آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ عن ابی عبداللہ الجدلی قال دخلت على ام سلمہ فقالت ایسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیکم فقلت سبحان اللہ او معاذ اللہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من سب علیا فقد سبنی بحوالہ السنن الکبریٰ للنسائی۔ اہل ایمان دیکھ سکتے ہیں کہ اس حدیث میں کس جگہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نہیں، بلکہ یہ حدیث مطلق ہے اور غالب گمان ہے کہ اس زمانے کی خوارج کی کارستانی ہوگی جس سے حضرت امیر معاویہ کا دامن صاف ہے۔ دراصل جب کسی کے دل میں بغض کی بیماری جڑ پکڑ لیتی ہے تو پھر وہ یوں ہی بے ایمانیوں کے گل کھلاتی ہے۔ ابھی وقت ہے کہ ایک صحابی رسول کی کردار کشی کر کے اپنی عاقبت کو داں پر نہ لگایا جائے اور ان حضرات عالیہ علیہ کو کہ معفو عنہا مشاجرات کو دور قیامت کے جاہل عوام کے درمیان ایشو بنا کر پیش نہ کیا جائے تاکہ ناراض ہائے سربستہ کھلے اور نہ کسی کی رسوائیاں ہوں، نہ خود کی عاقبت برباد ہو، نہ دوسروں کو دوسرا گری کا سامان۔ اس موضوع کے متعلق مطالعہ کے دوران ذخیرہ کتب الاحادیث میں ایک ایسی حدیث پاک نظر نواز ہوئی جس نے دماغ کی بتیاں روشن کر دی اور آزمائش بھرے موجودہ حالات کی ایسی 100% عکاسی کہ یہ عکاسی صرف غیبدان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی حصہ ہو سکتی ہے۔ دیدہ عبرت کے ساتھ سنیے امیر المؤمنین مولا کائنات سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم
سے ابن اساکر کی حدیث ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقول لاصحابی ذلۃ یغفرها اللہ لهم بسابقتهم معی ثم یأتی قوم بعدهم، یعنی میرے اصحاب سے لغزش ہو گئی جسے اللہ عز و جل اس سابقہ کے سبب معاف فرما دے گا، جو ان کو میری بارگاہ میں ہے، لیکن پھر ان کے بعد کچھ ایسے لوگ آئیں گے کہ انہیں اللہ تبارک و تعالی منہ کے بل جہنم میں اوندا کرے گا۔ یہ ہیں وہ کہ صحابہ کی لغزشوں پر گرفت کریں گے۔ بحوالہ المعجم الاوسط الجزء الثالث صفحہ نمبر 300، حدیث نمبر 3219، مطبوعہ دار الحرمین، مجمع الزوائد و منبع الفوائد الجزء السابع کتاب الفتن، حدیث نمبر 12020، دار الکتب العلمیہ فتاوی رضویہ کتاب الشتہ، جلد نمبر 29، صفحہ نمبر 281۔ فقیر نے جب سے یہ حدیث پڑھی ہے نہ صرف موجودہ مسئلہ کا فلسفہ سمجھ میں آ گیا، بلکہ مسئلہ معاویہ میں بڑے فریق کا آخری انجام بھی روشن ہو گیا ہے۔ سچ یہ ہے کہ یہ حدیث اس مسئلے میں حرف آخر کا درجہ رکھتی ہے، جس کے بعد آزمائشوں کی گنجائش تو ہے، بحثوں کی نہیں۔ ہوش و حواس کی سلامتی اور فکر آخرت کے ساتھ جو بھی اس حدیث کا مطالعہ کرے گا، اگر واقعی اپنی آخرت کے تئیں و سنجیدہ ہے تو اس مبحث سے اپنا دامن بچانے میں ہی عاقبت جانے گا۔ ہاں، جس کا مقدر آزمائش ہے وہ بہرحال میں گویاں کرے گا، اور جیسا کہ فی الوقت لوگ کر رہے ہیں اور کرتا رہے گا، یہاں تک کہ بفرمان حدیث العیاذ باللہ تعالی جہنم میں اوندا جا گرے گا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، کیا دنیا کو یہ زمینی حقیقت باور نہیں کہ جس جذبے کے ساتھ یہ امت نسبت رسول کی بنیاد پر ایک آل رسول پر جان فشانی کرتی رہی ہے، اس جذبے کے ساتھ صحبت رسول کی بنیاد پر ایک صحابی رسول کی عظمتوں پر بھی تو پہرا دیتی رہے گی۔ اس حقیقت کے ادراک کے باوجود اس مسئلے میں دل خراش بحثوں کا کیا صاف مطلب خود فریبی نہیں؟ خدا را اب بس کریں، امت پہلے سے بڑی آزمائشوں میں گھری ہوئی ہے، مزید اس کا امتحان نہ لیں۔ نمائش کے بجائے حقیقی طور پر آپ کا اپنا جو بھی علمی موقف ہے، اگر آپ کا دل اس پر مطمئن ہے کہ آپ تمام تر مطلوبہ علمی صلاحیتوں سے لیس ہیں، اور اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کی نجات میں مخل نہیں ہوگا، تو آپ کو مبارک، ورنہ عقل مندی یہ ہے کہ اپنا مزید نقصان کرنے اور امت کی مزید آزمائش میں ڈالنے سے پہلے ہی اس مسئلے میں ماضی قریب کے عظیم عاشق رسول، عبقری عالم دین، توفیق یافتہ مفتی، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محتاط ترین فتوا کو اپنے لیے فیصلہ کن اور حکم بنا لے، جن میں ایک طرف تعلیمات حدیث کا نچوڑ ہے تو دوسری طرف اکابر کے علمی اختلافات کا فیصلہ کن انداز میں بہترین خلاصہ بھی ہے۔ آج نہ صحیح کل جب بھی ہم سنجیدگی کے ساتھ ان فتوا کا مفاہیم اور مطالب پر سنجیدگی کے ساتھ غور کریں، ان کو ایک توفیق یافتہ قلم کا فیضان گرداننے پر مجبور ہوں گے۔ آپ لکھتے ہیں، اور کیا خوب لکھتے ہیں، کہ اہل سنت کے عقیدے میں تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعظیم فرض ہے، ان میں سے کسی پر طعن حرام اور ان کے مشاجرات میں خوض و ممنوع۔ حدیث میں ارشاد ہے اذا ذکر اصحابی فامسکوا، بحوالہ المعجم الکبیر، حدیث نمبر 1427، جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے بحث و خوض سے رک جاؤ۔ رب تبارک و تعالی کہ عالم الغیب والشہادہ ہے، اس نے صحابہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو قسمیں فرمائیں، مومنین قبل الفتح، مومنین بعد الفتح۔ جنہوں نے بعد کو فریق اول کو دوم پر تفضیل عطا فرمائی، لا یستوی منکم من انفق، تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ اور جہاد کیا، وہ مرتبہ میں ان سے بڑے ہیں
جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور جہاد کیا، اور ساتھ ہی فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، دونوں فریق سے اللہ تبارک و تعالی نے بھلائی کا وعدہ فرما لیا ہے، اور ان کے افعال پر جاہلانہ نکتہ چینی کا دروازہ بھی بند فرما دیا کہ ساتھ ہی ارشاد فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے اعمال کی خوب خبر ہے، یعنی جو کچھ تم کرنے والے ہو سب جانتا ہے۔ بئی ہما تم سب سے بھلائی کا وعدہ فرما چکا، خواہ سابقین ہو یا لاحقین، اور یہ بھی قرآن عظیم سے ہے۔ پوچھ دیکھیے کہ مولا عز و جل جس سے بھلائی کا وعدہ فرما چکا اس کے لیے کیا فرماتا ہے، ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکۃ هذا یومکم الذی کنتم توعدون، بے شک جن سے ہمارا وعدہ بھلائی کا ہو چکا وہ جہنم سے دور رکھے گئے، اس کی بھنک تک نہ سنیں گے، اور وہ اپنی من مانی مرادوں میں ہمیشہ رہیں گے، انہیں غم میں نہ ڈالے گی بڑی گھبراہٹ، فرشتے ان کی پیشوائی کو آئیں گے، یہ کہتے ہوئے کہ یہ ہے تمہارا وہ دین جس کا تم سے وعدہ تھا۔ سچا اسلامی دل اپنے رب تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد عام سن کر کبھی کسی صحابی پر نہ سوء ظن کر سکتا ہے، نہ اس کے اعمال کی تفتیش بفرض غلط کچھ بھی کیا۔ تم حاکم ہو یا اللہ، تم زیادہ جانو یا اللہ، انتم اعلم ام اللہ، کیا تمہیں علم زیادہ ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو؟ دلوں کی جاننے والا سچا حاکم یہ فیصلہ فرما چکا ہے کہ مجھے تمہارے سب اعمال کی خبر ہے، میں تم سے بھلائی کا وعدہ فرما چکا ہوں۔ اس کے بعد مسلمان کو اس کے خلاف کی گنجائش کیا ہے؟ ضرور ہر صحابی کے ساتھ حضرت کہا جائے گا، ضرور رضی اللہ تعالی عنہ کہا جائے گا، ضرور اس کا اعزاز و احترام فرض ہے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مجرم برا مانے۔ بحوالہ فتاوی رضویہ کتاب الشتا جلد نمبر 29۔ ایک جگہ آیت کریمہ نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر صحابی کی یہ شان اللہ عز و جل بتاتا ہے، تو جو کسی صحابی پر طعن کرے اللہ واحد قہار کو جھٹلاتا ہے، اور ان کے بعض معاملات جن میں اکثر حکایات کاذبہ ہیں، ارشاد الہی کے مقابل پیش کرنا اہل اسلام کا کام نہیں۔ رب تبارک و تعالی نے اسی آیت میں اس کا منہ بھی بند فرما دیا کہ دونوں فریق صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے بھلائی کا وعدہ کر کے ساتھ ہی ارشاد فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تبارک و تعالی کو خوب خبر ہے جو کچھ تم کرو گے، بھائی ہما میں تم سے بھلائی کا وعدہ فرما چکا ہوں۔ اس کے بعد کوئی بکے اپنا سر کھائے خود جہنم جائے۔ علامہ شہاب الدین خفاجی نسیم الریاض سرا شفا امام قاضی عیاض میں فرماتے ہیں کہ وَمَنْ يَكُونُ يُطْعَنُ فِي مُعَاوِيَةَ فَذَلِكَ قَلْبٌ مِّن كِلَابِ الْحَاوِيَةِ۔ نسیم الریاض الباب الثالث، یعنی جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر طعن کرے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ بحوالہ فتاوی رضویہ کتاب الشتا جلد نمبر 29۔ اسی میں ہے اہل سنت کے نزدیک امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خطائے اجتہادی تھی۔ اجتہاد پر طعن جائز نہیں۔ خطائے اجتہادی دو قسم ہے، مقرر و منکر۔ مقرر وہ جس کے صاحب کو اس پر برقرار رکھا جائے اور اس سے تعارض نہ کیا جائے گا، جیسے حنفیہ کے نزدیک شافعی مذہب مقتدی کا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا، اور منکر وہ ہے جس پر انکار کیا جائے جبکہ اس کے سبب کوئی فتنہ پیدا ہوتا ہو، جیسے اجلا اصحاب الجمل رضی اللہ تعالی عنہم کے قطعی جنتی ہیں، اور ان کی خطا یقینی اجتہادی جس میں کسی نام سنیت لینے والے کو محل لب گشائی نہیں ہے، بائی ہما اس پر انکار لازم تھا، جیسا کہ
امیر المؤمنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کیا۔ باقی مشاجرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں مداخلت حرام ہے، بحوالہ فتاوی رضویہ کتاب الشتات جلد نمبر 29۔ مشاجرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے تعلق سے کلامی گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت مرتضوی امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے، جنہوں نے مشاجرات و منازعات کیے اور اس حق کے معاب صاحب الرائے کی رائے سے مختلف ہوئے، اور ان اختلافات کے باعث ان میں جو واقعات رونما ہوئے کہ ایک دوسرے کے مد مقابل آئے، مثلا جنگ جمل میں حضرت طلحہ، زبیر، سیدہ عائشہ صدیقہ، اور جنگ صفین میں حضرت امیر معاویہ بمقابل سیدنا مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہم۔ ہم اہل سنت ان میں حق جانب جناب مولا علی کو مانتے ہیں، اور ان سب کو مورد لغزش بر غلط و خطا اور حضرت اسد اللہ کو بدرجہ ان سے اکمل و اعلیٰ جانتے ہیں، مگر ہما بلحاظ احادیث مذکورہ کے ان حضرات کے مناقب و فضائل میں مروی زبان طعن و تشنیع ان دوسروں کے حق میں نہیں کھولتے، اور نہ انہیں ان کے مراتب پر جو ان کے لیے شرع میں ثابت ہوئے رکھتے ہیں۔ کسی کو کسی پر اپنے ہوائے نفس سے فضیلت نہیں دیتے، اور ان کے مشاجرات میں دخل اندازی کو حرام جانتے ہیں، اور ان کے اختلافات کو ابو حنیفہ شافعی جیسا اختلاف سمجھتے ہیں۔ تو ہم اہل سنت کے نزدیک ان میں سے کسی ادنا صحابی پر بھی طعن جائز نہیں ہے، بحوالہ فتاوی رضویہ کتاب الشتات جلد نمبر 29۔ مجھے لگتا ہے کہ جو بھی علم دوست، اصلاح پسند، سنجیدہ فکر، مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی حقیقتی محبتوں کا امین، اہل بیت کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مخلصانہ محبت رکھنے والا مسلمان ان فتاوا کا بنگاہ انصاف مطالعہ کرے گا، ضرور اپنی عاقبت کی فکر کرتے ہوئے اہل سنت کے معتدل مذہب کی طرف رجوع لائے گا، اور اسی موقف کو راہ نجات سمجھے گا۔ ہاں، بموجب حدیث جس کے مقدر میں آزمائش لکھ دی گئی ہے، بہرحال گھر کر رہے گا، بہرحال گر کر رہے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے صحابہ کو برا نہ کہو۔ ناظرین محترم، شرف صحابیت کا لحاظ لازم ہے۔ خوب یاد رکھیے کہ صحابیت کا عظیم اعزاز کسی بھی عبادت و ریاضت سے حاصل نہیں ہو سکتا، لہذا اگر ہمیں کسی مخصوص صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے بارے میں کوئی روایت نہ بھی ملے، تبھی بلا شک و شبہ وہ صحابی محترم، مکرم اور عظمت و فضیلت کے بلند مرتبے پر فائز ہے، کیونکہ کائنات میں مرتبہ نبوت کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ مقام و مرتبہ صحابی ہونا ہے۔ صاحب نبراس علامہ عبدالعزیز پرہاروی چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یاد رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تعداد سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد کے موافق کم و بیش 1,24,000 ہے، مگر جن کے فضائل میں احادیث موجود ہیں وہ چند حضرات ہیں، اور باقی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی فضیلت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہونا ہی کافی ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ کی فضیلت عظیمہ کے بارے میں قرآن مجید کی آیات اور احادیث مبارکہ ناطق ہیں۔ پس اگر کسی صحابی کے فضائل میں احادیث نہ بھی ہوں یا کم ہوں تو ان کی فضیلت و عظمت میں کمی کی دلیل نہیں ہے۔ بحوالہ الناہیہ صفحہ نمبر 38۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔
ولا نصیفہ، یعنی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو برا مت کہو، بس اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تب بھی وہ ان میں سے کسی ایک کے سیر بھر یا اس سے آدھے کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ بخاری بحوالہ بخاری فی صحیح کتاب الفضائل الصحابہ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کنتم متخذا خلیلا، صحیح بخاری مترجم اردو جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 613 اور ترمذی کتاب المناقب کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، ابو داؤد کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهب ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کو گالی مت دو، میرے صحابہ کو گالی مت دو، قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو بھی وہ ان میں سے کسی ایک سیر بھر یا اسے آدھے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ بحوالہ مسلم فی صحیح کتاب الفضائل الصحابہ باب تحریم سب الصحابہ۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رأیتم الذی یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، یعنی جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں تو ان سے کہو تم میں سے جو برا یعنی صحابہ کو برا کہتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ بحوالہ ترمذی باب فی من سب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 3866۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم عرضا بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آداهم فقد آدانی ومن آدانی فقد آذى الله ومن آذى الله فیوشک ان یاخذه، یعنی اللہ سے ڈرو میرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے معاملے میں ان کو میرے بعد ہدف تنقید نہ بنانا، پس جس نے ان سے محبت کی تو میری محبت کی بنا پر، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو مجھ سے بغض کی بنا پر، جس نے ان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی، اور جس نے اللہ کو ایذا دی تو قریب ہے کہ اللہ اسے پکڑ لے۔ بحوالہ ترمذی باب فی من سب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 3662۔ شریعت میں صحابی وہ انسان ہے جو ایمان کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو اور ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہو۔ بحوالہ اشاعۃ اللمعات جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 641۔ قرآن و حدیث اور تمام شرعی احکام ہم تک پہنچنے کا واحد ذریعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ کے صادق و امین اور متقی اور پرہیزگار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ اگر معاذ اللہ انہی سے امانت و دیانت اور شرافت اور بزرگی کی نفی کر دی جائے تو سارے کا سارا دین بے اعتبار ہو کر رہ جائے گا۔ اس لیے اس حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی عظمت کو یوں بیان فرمایا کہ ان کی برائی کرنے سے منع فرمایا، ان کے صدقہ خیرات کی اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبولیت کو بھی ذکر فرمایا۔ چنانچہ لا تسبوا اصحابی حدیث پاک کے اس حصے کے تحت فقیہ و محدث علامہ ابن الملک رومی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفی 854 ہجری فرماتے ہیں کہ اس میں صحابہ کو برا کہنے سے منع کیا گیا ہے۔ جمہور یعنی اکثر علماء فرماتے ہیں کہ جو کسی ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو برا کہے اسے تعزیراً سزا دی جائے۔ بحوالہ شرح مصابیح السنہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 395 تحت الحدیث 4699۔ فلو ان احدکم انفق، شارحین نے اگر اس کی مختلف وجوہات بیان فرمائی ہیں، لیکن شارح بخاری امام احمد بن اسماعیل قرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفی
93 ہجری فرماتے ہیں کہ سیاق و کلام سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے شرف کی وجہ سے ملا ہے۔ محاولہ القوثر الجاری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 442۔ شارح حدیث علامہ مظہر الدین حسین زیدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفی 727 ہجری اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ صحابہ کی فضیلت محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور وحی کا زمانہ پانے کی وجہ سے تھی۔ اگر ہم میں سے کوئی 1000 سال عمر پائے اور تمام عمر اللہ پاک کی عطا کردہ احکام کی بجا آوری کرے اور منع کردہ چیزوں سے بچے بلکہ اپنے وقت کا سب سے بڑا عابد بن جائے، تب بھی اس کی عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے ایک لمحے کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ بحوالہ المفاتیح فی شرح المصابیح جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 286 سے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یعنی میرا صحابی قریباً سوا سیر جو خیرات کرے، ان کے علاوہ کوئی مسلمان خواہ گوس قطب ہو یا عام مسلمان پہاڑ بھر سونا خیرات کرے تو اس کا سونا قرب الہی اور مقبولیت میں صحابی کے سوا سیر کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہی حال روزہ، نماز اور ساری عبادت کا ہے۔ جب مسجد نبوی کی نماز دوسری جگہ کی نماز سے 50,000 گنا ہے تو جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور دیدار پایا، ان کا کیا پوچھنا اور ان کی عبادت کا کیا کہنا۔ یہاں قرب الہی کا ذکر ہے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ کا ذکر ہمیشہ خیر سے ہی کرنا چاہیے، کسی صحابی کو ہلکے لفظ سے یاد نہ کرو۔ یہ حضرات وہ ہیں جنہیں رب نے اپنے محبوب کی صحبت کے لیے چنا۔ مہربان باپ اپنے بیٹے کو بروں کی صحبت میں نہیں رہنے دیتا تو مہربان رب نے اپنے نبی کو بروں کی صحبت میں رہنا کیسے پسند فرمایا۔ محاولہ مرات المناجی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 335۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کا انعام حضرت عبد الرحمن بن زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد فرماتے ہیں کہ میں 40 ایسے تابعین اعظام کو ملا جو سب ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ حدیث بیان کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میرے تمام صحابہ سے محبت کرے، ان کی مدد کرے، ان کے لیے استغفار کرے تو اللہ پاک اسے قیامت کے دن جنت میں میرے صحابہ کی معیت یعنی ہمراہی نصیب فرمائے گا۔ بحوالہ شرح اصول اعتقاد اہل سنت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1063۔ سارے صحابہ عادل ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلت کے لیے یہ ایک ہی آیت کافی ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اور سب میں اگلے پہلے مہاجر اور انصار اور بھلائی کے ساتھ ان کے پیرو ہوئے، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اور ان کے لیے تیار کر رکھی ہیں باغ جن کے نیچے نہریں بہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ علامہ ابو حیان محمد بن یوسف اندلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفی 745 ہجری فرماتے ہیں، والذین تبعوہم باحسان سے مراد تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہے۔ بحوالہ تفسیر البحر المحیط جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 96۔ یاد رہے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عادل ہیں، جنتی ہیں، ان میں کوئی گناہگار اور فاسق نہیں۔ جو بدبخت کسی تاریخ واقعہ یا روایت کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی کو فاسق ثابت کرے، وہ مردود ہے کہ اس آیت کے خلاف ہے۔ ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ احادیث پاک کو دل کی نظر سے پڑھ کر عبرت حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے بعد انہیں نشانہ نہ بنانا، کیونکہ جس نے ان سے محبت کی تو اس نے میری محبت کی وجہ سے
ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو اس نے میرے بغض رکھنے کی وجہ سے ان سے بغض رکھا، اور جس نے انہیں ستایا اس نے مجھے ستایا، اور جس نے مجھے ستایا اس نے اللہ پاک کو ایذا دی، اور جس نے اللہ پاک کو ایذا دی تو قریب ہے کہ اللہ پاک اس کی پکڑ فرما لے۔ بحوالہ جامعہ ترمذی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 463۔